الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل سے کتاب الصحابہ کا عنوان شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آج کچھ اصولی فیصلے آپ نے کرنے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس لفظ کی دلالت براہ راست صحابہ پر ہے؟ جب بھی ہم بات کریں امت کی تو اس کی دلالت، لفظ امت کی دلالت اور اس کا اطلاق صرف صحابہ پر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جب ہم امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے احاد امت، امت میں کوئی بھی ہو، احاد امت۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا نام قرآن کریم میں احاد امت کی طرح، عام امت کی طرح ان کو عام امت میں نہیں رکھا، ان کو کہا امت وسط۔ تو امت وسط کا لفظ جو ہے وہ عام امت سے مختلف ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ امت ہیں، اور صحابہ امت وسط ہے۔ ان کے لیے جب تک یہ امت وسط کا ٹائٹل ممتاز طور پر مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آئے گا، وہ ان کو سمجھیں گے کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح کہ عام امت ہے۔ تو عام امت کا لفظ جو ہے نا وہ بطریق عموم تو ان کو شامل ہو سکتا ہے، لیکن خاص وہ مراد نہیں ہوتی۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اس پر اگر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے اس سے ہلنا نہیں کہ صحابہ عام امت کی طرح نہیں، صحابہ عام احاد امت میں سے نہیں، ان کا نام قرآن کریم میں رکھا ہے امت وسط۔ اس کے لیے دلالت کیا ہے؟ دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس وقت کے مسلمانوں تم کو بنایا امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ باقی جو قومیں ہیں دنیا کی، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، ان سب کے لیے تم اللہ کے دین کے گواہ بنو گے۔ تو صحابہ کہاں آگے درمیان میں کہ شہداء علی الناس، باقی سارے لوگوں پر یہ گواہ بنے گی، امت وسط اور اللہ کے دین گواہ ہے۔ اور ان پر کون گواہ ہے؟ رسول ان پر اللہ کے دین کا گواہ ہے، ان پر، اور تم گواہ ہو باقی امت پر۔ تو کیا ہوا کہ یہ صحابہ کا ایک سٹیٹس ہے، وہ کیا؟ اس آیت کی روح سے صحابہ کرام قبلہ اقوام ہیں، قبلہ اقوام ہیں، ساری دنیا کے قبلہ ہیں، اور ان کے لیے قبلہ کون ہے؟ حضور کی ذات۔ تو جب تک صحابہ کرام کو آپ یہ نہ مانیں کہ وہ باقی دنیا کے ساری قوموں کے لیے، باقی ساری دنیا کی قوموں کے لیے وہ اس درجے میں ہے کہ صحابہ کو جب اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں امتًا وسطا، امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کی بے ساری قوموں کے لیے قبلہ بنو۔ تو جیسے قبلہ کا رخ کیا جاتا ہے خدا سے نسبت قائم کرنے کے لیے، ہم جب قبلہ کا رخ کرتے ہیں تو کیا غرض ہوتی ہے کہ خدا سے ہماری نسبت قائم ہو۔ تو جس طرح یہ کعبہ جو ہے، کعبہ ہمارا قبلہ عبادت ہے، صحابہ قبلہ اقوام ہے۔ اسی درجے میں جب تک ان کو قبلہ اقوام نہ مانا جائے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ اور امت وسط کا مقام نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جو علماء ہیں اور جو دینی علم رکھتے ہیں
ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے حلقوں میں یہ ٹن یہ اصطلاحات پھیلائیں کہ صحابہ احاد امت کی طرح نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جس طرح تمہارے لیے کعبہ یہ قبلہ ہے عبادت کا، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ قبلہ اقوام ہے. سب دنیا کو دین پہنچے گا تو ان کے ذریعے، جن کو ان کے ذریعے نہیں وہ دین ہی نہیں. تو اب میں نے دیکھا ہے ہمارے علماء کے طبقے میں بھی اور دینی مدارس میں بھی صحابہ کے لیے یہ امتیازی اصطلاحیں نہ بیان ہوتی ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ بتلاتے ہیں، نہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم حیران ہوتے ہیں. ہم اس پر حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہو گیا کہ جو اپنے ہمارے ادارے ہیں، اپنے عقیدے کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سنت کہتے ہیں، ان کی اپنی مسجد ہیں جہاں وہ بااختیار ہیں، اور اپنے مدرسے ہیں جہاں وہ بااختیار ہیں، تو ان کے نام اس طرح لیتے ہیں جس طرح یہ بھی عام عمر ہیں. اب میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کو پورا یقین تھا کہ ہم قبلے کی طرف ہیں. تو نماز کے دوران میں حضور نے قبلہ بدل لیا، حکم آ گیا کہ اب قبلہ ادھر ہے، تو حضور ادھر مڑ گئے. تو صحابہ کے ذہن میں پہلے کیا تھا کہ قبلہ کون سی جگہ ہے؟ کعبہ، بیت المقدس. یعنی صحابہ کے دلوں میں یہی تھا نا کہ قبلہ ادھر بیت المقدس ہے. لیکن جب حضور نے خود کر لیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ قبلے کو نہیں دیکھتے تھے، قبلہ نما کو دیکھتے تھے. حضور قبلہ نما سے قبلہ ہے کدھر؟ پہلے بھی اگر بیت المقدس میں رخ کرتے تھے تو حضور نے بتایا ہوا تھا. اب جب وہ ادھر ہو گئے تو یہ بھی حضور نے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس وقت مسجد القبلتین میں یہ دیکھتے نہیں تھے کہ قبلہ کدھر ہے، وہ دیکھتے تھے قبلہ نما کدھر ہے. قبلہ نما کون ہے؟ حضور کی ذات. تو جس طرح حضور کی ذات قبلہ نما ہے اور قبلہ ہمارا اب کعبہ ہو گیا، اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ اقوام عالم کے لیے قبلہ ہے. تو وہ قبلہ ہے، اگر حضور قبلہ نما ہے تو صحابہ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمام دنیا قوموں کے لیے قبلہ نما ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ باتیں جو ہے میں اب قرآن سے کہہ رہا ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وسط کے معنی اس کی روشنی میں اور عربی زبان میں بھی بہتر کے آتے ہیں. بہتر، وسط کے معنی بہتر. یہ جو کہا خیر الامور اوسط ہوا، درمیانہ مقام دینا وہ خیر الامور ہوتا ہے. تو وسط کے معنی بہترین کے بھی ہوئے. اور کن وسطن، لوگوں کے درمیان وسط ہو کر رہو، یہ اچھے ہو کر رہو، تو وسط کے معنی بھی ہے. تو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ آیت کہاں ہے؟ یہ دوسرے پارے سے. اور کہاں؟ جہاں تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا. اللہ تعالیٰ دوسرا پارہ کہاں سے شروع کیا ہوا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ اصل اللہ کی ذات ہے جس کی باتوں میں کرنی ہے، اور مشرق اور مغرب جہتے ہیں نا، ڈائریکشن ہیں، یہ جہتے ہیں. تو جدھر حکم ہوگا ادھر منہ کر لیں گے. تو جہتیں بدل سکتی ہیں لیکن اصل اللہ جس کی تمہیں بات کرتے ہو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا،
خود آپ کہہ دیں للہ المشرق والمغرب کہ تمام جہاد وہ اصل نہیں، وہ بنیاد نہیں، بنیاد پر یاد رہا للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح جس طرح اللہ نے اس قبلے کو اس قبلے سے بدلا ہے، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی قیادت ختم کر دی. اب اس کے لیے بنو اسماعیل جو ہے وہ قبلہ بنے گی. پہلے پوری دنیا کو رہنمائی ملتی تھی اسرائیل سے، اب اس ملے گی بنو اسماعیل سے. تو اسی کے ساتھ یہ تحویل قبلہ کی بحث میں اس بات کو لانا کہ اس سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ جس طرح قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے، قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. تو بنو اسرائیل کی قیادت ختم، اب بنو اسرائیل کی قیادت قوموں سے بدلتا ہے. تو جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کو جو اللہ کے دین کے نشان تھی وہ بدلا، وہ قوم خود کبھی گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے قوم ایک قائم تھی، جب وہ رستے سے بھٹکی ان کی قیادت ختم، اب نئی قوم لائے گی. تو جو پہلے قوم لائے گی ان کے ایمان میں، ان کے تقدس میں، ان کی شان میں، ان کے مقام میں کوئی کیونکہ اللہ نے بدل کر جن کو کھڑا کیا یہ نہیں ہے یہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو ساری دنیا پر گواہ کون ہوں گے؟ صحابہ. یہ آیت ہے دوسرے پارے کی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اسی مسئلہ بیان کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہاں کیا بولا تھا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، لتکونوا شہداء علی الناس. تو آگے مقام پر جا کر یہ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہی لفظ آ گیا. اور اخرجت للناس یعنی لوگوں کو دنیا کے لیے تم پیشوا ہو گے. تو پھر پیشوا کون ہوں گے؟ صحابہ پیشوا ہوں گے. اب جب حضور کے بعد پیشوا صحابہ ہوں گے تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے بعد سے لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اگر کسی نبی نہیں آنا ہوتا تو صحابہ کی امامت مٹتی تھی نا، ان کا قبلہ نما ہونا جو مٹتا تھا نا. اگر حضور کے بعد کوئی آئے نبی تو پھر صحابہ کی اقتدا جاری رہے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اخرجت للناس کے صحابہ خیر امت بنائے گئے، رہنما بنائے گئے، پیشوا بنائے گئے، قبلہ بنائے گئے للناس، سب لوگوں کے لیے. تو اب یہ کہنے لگے کہ 13 صدیوں تک تو وہ قبلہ رہے، 14ویں صدی میں قبلہ ایک نبی بدل جائے. اگر حضور کے بعد ختم کو نہ مانا جائے تو یہ ساری آیتیں غلط ہو جاتی ہیں معاذ اللہ. تو قادیانیوں کو اب لاجواب کرنے کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تو صحابہ تمام دنیا کی آئندہ قوموں کے لیے قبلہ نہیں بنتے. اور ہمارا قرآن کہتا ہے قبلہ ہے. سیاق و سباق میں جب پڑھیں پتہ چلتا تھا کہ یہ قبلہ ہے. اگر کوئی اور نبی آئے تو قبلہ نہیں رہتے. کوئی ساتھی میں بات کرے کہ جی اگر نبی آئے تو کیا حرج ہے، تو یہ کہ یہ قبلہ نہیں رہتے، یہ حرج ہے بس. اور ان کا قبلہ ہونا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تم پر گواہ. تو یہ آئے درمیان میں رسول ایک طرف اور عامت الناس اقوام عالم وہ ایک طرف، درمیان میں صحابہ کھڑے ہیں. حضور کے وہ مقتدی ہیں، حضور کے مقتدی ہیں، اور دنیا قوموں کے وہ مقتدا ہیں. حضور کے مقتدی ہیں صحابہ اور اقوام عالم کے مقتدا ہیں. یہ مقام ہے صحابہ. تو کتاب و صحابہ کے بعد میں آپ کو پہلے تفسیر قرآن شریف کے میں نے چند اشارے کر دیے ہیں کہ ایک مقام پر نہیں، 2 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو صحابہ کو خیر امت نہ مانے
جو صحابہ کو خیر امت نہ مانے وہ خود خیر امت میں سے نہیں. کیوں؟ خیر امت کی علامت آئے گی کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو خیر امت تو ہیں ہی وہ جس مقام کے ہوں. تو جو یہ نہ مانے وہ تو خود امت میں نہ رہا. کنتم خیر امت میں کیسے رہا؟ کیوں؟ خیر امت اسی بنا پر تھے کہ یہ اقوام عالم کے لیے قبلہ بنے. تو جو اقوام عالم کے لیے قبلہ نہیں وہ خود خیر امت میں آ سکتا ہے؟ اب اس کے ساتھ تیسرا ضابطہ میں ضابطہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کو جان سمجھنے کے لیے اور کتاب صحابہ پر عبور پانے کے لیے یہ باتیں جاننی ضروری ہیں. اب میں جو بات کہتا ہوں سنیے کہ صحابہ کے بارے میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا مقام یہ ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ صحابہ بدعت کا موضوع نہیں. صحابہ بدعت کا موضوع نہیں. بدعت کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صحابہ کے بعد سے. بدعت کی حد شروع ہوتی ہے صحابہ کے بعد سے. یہ جو قاعدے ہیں یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں جو عقائد کی نظریات کی اسلامی نظریات کی کتابیں ہیں ان میں یہ اصول لکھے اور ان کے یہ خود بڑے بڑے ائمہ دین نے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ جو ہے وہ بدعت کا موضوع نہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً کہنے والا کون ہے وہ مجھے نام یاد ہے. کل عبادت لم يتقبلها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیس عبادت. ہر عبادت جو کسی صحابی سے منقول نہیں تو کل عبادت ہر عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جیسے وہ عبادت ثابت نہیں وہ عبادت ہے ہی نہیں. یعنی عبادت کا معیار یہی ہے کہ صحابہ نے اس طرح عبادت کو اپنایا ہو. تو جو بدعت ہے وہ کب سے شروع ہوگی؟ صحابہ کے عمل کے بعد سے. صحابہ خود بدعت کا موضوع نہیں. وہ جو کریں جو کہیں وہ اللہ رسول کی بات ہے. بات کا کوئی آدمی بات کرے تو اس کو پوچھ سکتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، سوال کیا. صحابی کو نہیں پوچھنا کیونکہ صحابی خود دین کی آواز ہے. تو بدعت کی حرکت شروع ہوتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بدعت کا موضوع صحابہ نہیں، بدعت کا موضوع صحابہ کے پاس ہے. اب آج کسی عالم کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو بدعت ہے. کسی فرقے کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی فرد کو بھی کہا جا سکتا ہے یا بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے. لیکن صحابہ کی بات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں. وہ بدعت کا موضوع ہی نہیں. اب میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے مترشح ہوتی ہے، لیکن حدیث کے اور ابواب اور حوالے ساتھ ملائے جائیں تو بات اور نکلتی ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں پورا مہینہ رمضان میں تراویح قائم کی. حضور سے پورا مہینہ ثابت نہیں. آپ نے صرف 3 رات تراویح پڑھی. حضور نے حضرت عمر نے پورا مہینہ قائم کی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا
تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ نعمت البدع ہے، یہ نئی چیز اچھی ہے، ممنوع ہے، ممنوعات میں سے نہیں۔ نعمت البدعۃ، یہ نئی چیز جو ہے تو اچھی ہے، وہ جو بدعت معروفہ ہے کہ اسلام میں جو منع ہے یہ اس میں نہیں آتی، تو کہا نعمت البدعۃ ھذہ۔ تو یہ حضرت عمر نے نہیں کہا تھا، بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، اور یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، مگر ایک سوال کے جواب میں الزامی طور پر ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور یہ تو نئی چیز ہے، بدعت ہے، تو آپ نے یہ اسلام میں کا اعلان کر دی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بدعت ہے تو یہ لفظ کہا تھا اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ نعمت اور بدعت ہے، وہ بدعت نہیں جو بدعت ممنوع ہے۔ تو یہ جواب جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بدعت کہا ہے یا کہا اس نے تھا، آپ نے الزامی طور پر کہا ہے کہ اگر تمہاری بات ہو تو پھر یہ وہ بدعت نہیں جو بدعت ممنوع ہے۔ جی فرق سمجھے کہ نہیں؟ تو الزامی جواب الزامی ہوتا ہے جو دوسرے کے، الزامی جواب کسے کہتے ہیں؟ جو مخالف کے مسلمات کے مطابق ہو، خود وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی تسلیم کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر یوں ہے۔ تو تحقیقی جواب اور الزامی جواب میں یہی فرق ہے، تحقیقی جواب وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، الزامی وہ جو مسلمات مخاطب کے مطابق ہے، واقعہ میں صحیح ہو یا نہ ہو۔ تو یہ لفظ ان کانت ھذہ لبدعۃ فنعمت البدعۃ ھذہ، کہ اگر یہ بدعت ہے تو بدعت وہ ہے جو کہ نعمت البدعت ہے، یہ وہ نعمت بدعت نہیں جو بدعت محرمہ ہے، جو ناجائز ہے۔ اس سے بعد بریلوی علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ جی بدعت حسنہ جائز ہے۔ بھائی جب حضرت عمر یا صحابہ بدعت کا موضوع ہی نہیں تو حسنہ یا بدعت حسنہ یہ قید کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں لفظ ہے نعمت، تو نعمت ہے بدعت، یہ امت میں کوئی اصطلاح زیر بحث کبھی آئی ہے؟ یہ بحث کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیئہ، تو یہ جو تیسرا لفظ ہے نعمت البدعۃ، یہ کوئی اصطلاح نہیں بنی، یہ اصطلاح نہیں بنی، یہ الزامی جواب کے وہی بات دہرائی گئی، اس نے کہی انہوں نے دہرا کر کہا کہ اچھا یہ وہ ہے، تو پھر یہ نعمت البدعہ ہے، بدعت محرمہ یا بدعت معروفہ یا جس بدعت ممنوعہ جس اسلام نے کہ یہ وہ نہیں۔ تو پھر براہ راست دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ عمر نے اس کو بدعت کہا ہے۔ جواب کیا ہے کہ انہوں نے الزامی طور پر کہا ہے۔ تو یہ پوری روایت جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح فتح الملم میں نقل کی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا ان کانت ھذہ لبدعۃ فنعمت البدعۃ ھذہ۔ اب جب کبھی یہ باتیں سامنے آئیں تو علماء کے سامنے تو یہ بات ہونی چاہیے نا کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے یہ پوری نہیں ہے، پوری دوسری کتابوں سے دوسری سندوں سے ہے، اور وہ شارحین نے صحیح مسلم نے وہ نمایاں کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب لفظ ایک لفظ آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ ایک بار شیعہ کی عام عادت ہے کہ صحابہ کے خلاف کوئی بات ذرا ایہام بھی پیدا کرے، ذرا وہم بھی پیدا کرے تو وہ اس کو بالکل نوٹ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بھرے مجمع میں وہ اس طرح پھر اس کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ سننے والے جو ہیں، خاص طور سنی نوجوان جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا، ان کے ایمان ہل جاتے ہیں۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی وہ
پیش کی جائے تو آپ کے ایمان ہل جائیں گے فوراً کہ ہیں اتنی بڑی بات. تو ان سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو خطرے سے بچانے کے لیے اور اہل سنت کے درجے میں لانے کے لیے، شیعہ کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے، یہ باتیں لوگ زبانوں لکھے میں نہیں، لوگ زبان کا ہر وقت آپ کی زبانوں کو جائز ہیں. یہ کیا مطلب کہ درس میں سن لیا یا لکھ لیا، بس عام عادت بناؤ. اگر دین میں رہنا ہے اور اہل سنت ہو کر رہنا ہے تو ان کو عادت بنانی چاہیے. اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں تو میں جب کسی بڑے مجمع میں یہ بات کہتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی مجلس سے اٹھ جائے پہلے جسے جانا ہے، لیکن جب میں اس موضوع کو اٹھاؤں گا پھر کوئی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بات کہوں گا وہ غلط بات لے کر چلا جائے اور جواب کسی کو آئے نہ آئے. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو جو وہاں سے گزریں گے ان کو میں پانی پلاؤں گا، اور جب میں پانی پلاؤں گا تو کچھ لوگوں کو حوض کوثر پر آنے سے ہٹایا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ اے اللہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ اصحابی یا اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو جواب ملے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا بگاڑ پیدا کیا دین میں نہیں نبھاتے. بعدک آپ کے پاس، یعنی جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہ جو آپ کے صحابہ ہیں انہوں نے دین کو بدلا. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. تو جب آپ نے یہ کہا یردن علی اصحابی کہ کچھ اصحاب آئیں گے میرے پاس حوض کوثر میں ان کو جو پانی پلانے لگوں گا فیحال بینی وبین، تو ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے. یہ حدیث موجود ہے. اب یہ حدیث اگر اس طرح لائی جائے تو جو پورا شیعہ نقشہ ہے، شیعہ تصور ہے صحابہ کے بارے میں کہ حضور کے بعد انہوں نے دین کی کایا پلٹ دی تھی، اٹھا کر لیا، اس کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے اس حدیث میں. جب کہ حدیث بھی صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، کس کا ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ تو اس میں میں اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ جب تک آدمی کتابی طور پر کوئی مضبوط نہ ہو، اس کا جواب نہیں دے سکے فوراً، تو اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جب کوئی لفظ دوسری روایتوں میں، اور جب کوئی روایت کسی دوسری روایت میں کوئی لفظ دوسرے لفظ سے بھی بدلا ہوا ہو تو پھر وہ ایک معنی پر بند نہیں رہتا، اس طرح نہیں بنتا. تو دوسری روایتوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ یہ جب پڑھ رہے ہیں اصحابی میں کہوں گا، اور کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم درجہ بدرجہ چلیں گے آگے، اس کو سمجھیں کہ اور کسی طریقے میں کوئی اور لفظ تو نہیں. تو میں چونکہ کتابوں کے حوالے بھی ایک وقت میں نہ کتابیں یہاں ساری ہیں، ایک یہ مشکات شریف ہے، مشکات میں یہ روایت جو ہے نا ان لفظوں میں ہے، اور یہ جو روایت میں نے پہلے پڑھی ہے نا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ ہے صحیحین کی بخاری مسلم میں. اور اب میں یہ
ایک طریقے سے تو یہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ مشکات ہے میرے سامنے، اور یہ بھی اسی میں عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انی فرضکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا، حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا. انی فرضکم علی الحوض من مر علیہ، جو میرے پاس سے آ جائے گا شربا، پی لے گا، من شربا، اور جس نے حوض کوثر پی لیا لم یظمأ ابدا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. معاشر کے سارے مار کو سے گزرے گا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لا یردن علیہ اقوام عارفہم، مجھ پر کچھ قومیں لائی جائیں گی، اقوام عارفہم، کچھ قومیں لائی جائیں گی، عارفہم، میں ان کو پہچانوں گا، وہ یعرفوننی، اور وہ مجھے پہچانیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. ثم لائی جائیں گے، ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، پردہ کر دیا جائے گا. فاقول، تو میں کہوں گا اللہ کے حضور میں کہ یہ جو لوگ آئے تھے، فاقول انہم منی، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہیں. فیقال، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا. تو میں کہوں گا انہم منی، یہ میرے آدمی منی. تو منی کا لفظ راز کرتا ہے کہ میرے آدمی سے مراد ہے حضور کے، کہ یہ میری امت میں سے ہیں، عام امت میں، یعنی حضور کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ ساری امت کن کی ہے؟ حضور کی. تو حضور کی امت کے کچھ لوگ اگر اپنے دور میں بدعت پیدا کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ایک فرقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بدعت گھڑ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، ہر بات میں دین میں، اذانیں بھی اپنی، اعمال بھی اپنے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تم میں یہ باتیں بدعت کے طور پر آ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت حسنہ ہیں یہ بات، لیکن اتنا مانتے کہ ہیں بدعت ہی. حسنہ اور سیاح کا جھگڑا تو ایک بات کی بات ہے نا، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ ہیں بدعت ہی. تو جب بدعت کے نام پر ایک پوری قوم کھڑی ہے، نہیں ایک پورا فرقہ کھڑا ہے، بلکہ وہ مسجدوں پر نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، فلاں پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنت کی ہے یا اہل بدعت کی ہے. تو وہ قیامت تک کے لوگ کس کے ہیں؟ حضور کے. تو جب یہ عربی میں جب کہا جائے کہ منی میرے ہیں، تو اس کا مان یہ کہ حضور کے قیامت تک کے لوگ وہ اس میں آ سکتے ہیں. اب بتائیے کہ حضور نے جو کہا کہ اقوام من امتی، کہ میری امت کے، یہ الفاظ ہیں پہلے، منی تو آیا ہے بعد میں، تو پہلے لفظ ہے آپ نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، مجھ پر آئیں گے قومیں، قوم کئی قوم، عارفہم و یعرفوننی، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. اور وہ علامات کیا ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں؟ کو جس نے کبھی وضو کیا تو وضو کے جو آثار ہوتے ہیں اس دن وضو پہچانے جائیں گے کہ یہ آپ ہی آدمی ہیں. لیکن وہ ایک وقت کے ہوں گے یا کئی وقتوں کے؟ وہ جو لوگ ہوں گے وہ کسی ایک صدی کے ہی ہوں گے؟ نہیں، اگر ایک صدی ہوں تو کہا جاتا قوم وہ قوم ایک آئے گی، یا اقوام، تو اقوام جمع ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میری قوم امت میں کئی قومیں، کسی نے کسی صدی میں کوئی بدعت پیدا کی، مثلا یہ ماتم کرنا، یہ بدعت یہ 8ویں صدی میں نکلی تھی، اور یہ جو بدعت ہے اس وقت
وہ اہل سنت کے نام سے قائم کی گئی، اور وہ 8ویں صدی والی بدت تھی، وہ اہل سنت کے نام سے نہیں قائم کی گئی تھی، وہ شیعہ بادشاہ نے کی تھی۔ اس وقت ماتم کہاں سے چلا، اور شیعہ کی جو رسم ماتم ہے، یہ کام شروع ہوا، وہ ایک اور لمبی تاریخ ہے، مجھے اس میں غرض نہیں، میں تو بتانا چاہتا ہوں کتاب و صحابہ کے درجے میں موضوع رکھ، اپنے موضوع کو محدود رکھتے ہوئے، کہ حضور نے فرمایا کہ اقوام، کئی قومیں، یعنی کئی مختلف اوقات کی، تو یہ ایک وقت کی قوم مراد نہیں۔ اگر حضور کے ہی دور کے لوگ مراد ہوتے تو پھر تو ایک قوم ہوگی، وہ اقوام تو نہ ہوئی۔ اقوام میں امتی کا معنی کئی لوگ، تو منی یہ اب یہ فرمایا محرم مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، تو حسین کے قائد قربت میں کہا، وہ اس کے آج بھی ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسین ہم میں سے، ہم ان میں سے ہیں، یہ تو ہر کوئی کہہ سکتے، اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں۔ تو اب کسی ایک روایت میں بھی یہ بات ہو کہ میری امت کے لوگ لائے جائیں گے حوض سے، اور میں کہوں گا کہ یہ امتی ہیں، تو جب اصحابی کا لفظ ہے تو بعض روایات میں اصحابی، تو اصحابی کا معنی یہی ہے کہ یہ تو میری امت کے ہیں۔ خاص ٹیکنیکل ٹرم جو صحابہ کی ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں حدیث۔ اور یہ بعض رکعہ، تو بعض رکعہ سے مراد بھی یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد، بعض رکعہ کا معنی ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد، اور وفات کے بعد سے ساری قوم مراد ہے، اسی وقت سے نہیں جو وفات کے وقت موجود تھے۔ تو اس کے جواب میں 3 مرحلے کہ کیا کسی حدیث میں اصحابی کے بغیر بھی یہ حدیث ہے؟ ہاں، اقوام یہ لفظ ہے۔ نمبر 2 کہ میں ان کو پہچانوں گا تو پہچاننا آثار سے ہے، ناموں سے نہیں، ناموں سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہ اہل بیت ہیں جو اس دور میں یا اس سے پہلی صدیوں میں مختلف دور میں اٹھتے رہے، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، جہمیہ، روافض، خوارج، یہ سب اہل بیت ہیں، اور سب کلمہ کو اپنے وقت میں کلمہ پڑھتے رہے۔ ان سب کے بارے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ کو علم نہیں، ان لا تدری ماذا، آپ نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کا دعویٰ جو ہے نا کہ حضور کو علم غیب پورا تھا، تو اگر علم غیب پورا تھا تو حضور جب حوض کوثر پر کھڑے ہیں اس وقت آپ کا دنیا کا دور تو ختم ہوا ہے نا، اور وہ اس وقت آپ ساقی کوثر کے طور پر کھڑے، اس وقت جب کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہوا کہ جو بدعات ہو رہی ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ رہے، تو ان میں غیب بھی نفی ہو گئی، حاضر ناظر کی نفی ہو گئی۔ اگر حاضر ناظر کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ جنہوں نے بدعات کی ہیں وہ اس وقت کی ہے نا جب حضور دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بارے میں تو کہا کہ آپ نہیں جانتے، معلوم ہوا حضور نے ان کو دیکھا نہیں کہ بدعات کرتے، ورنہ انک لا تدری ما احدث بعدک کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ تو حاضر ناظر کی بھی نفی ہو گئی، علم غیب بھی نفی ہو گئی، اور یہ کہ کوئی ایک قوم بدعت کے مرتکب ہے نہیں، اقوام۔ اور حضور نے جب کہا کہ میرے صحابہ آئیں گے تو آپ نے جب دوسری روایت میں یہ کہہ دیا اقوام من امتی، اور میں اللہ سے کہوں گا اس وقت کہ منی، یہ تو میری لائن کے آدمی ہیں، میری لائن منی، تو منی کے یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ جس روایت میں اصحابی آئے گا وہ اصحابی کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں، وہ اس تفسیر کی روشنی میں لیا جائے گا جو باقی روایات ہمیں بتاتی ہیں۔ یہ بات سمجھا گئی؟ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں نے کتنے پہلوؤں سے اس پر لانے کو ہی کیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمت دے کہ آپ میری کتابیں پڑھیں، اس میں علمی بحث پوری کہ فلاں کتاب میں یوں، فلاں کتاب میں یوں، فلاں کتاب۔ تو آج میں نے کتاب
نکالی ابقات تو ابقات سے مجھے یہ موضوع ملا کہ اس میں میں نے حوالہ نقل کیا ہے کہ مولانا شبیر صاحب عثمانی نے بدعت کے بارے میں کہا ان کام سے حاضر ہے بدعت نعمت بدعت حاضر. تو وہ چیزیں کوئی یاد تو رکھے نا. اب ہم آگے بات کرتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی صحابہ کے بارے میں. پہلی بات ہو گئی صحابہ عام امت نہیں، ان کا نام ہے امت وسط. نمبر دو یہ بدعت کا موضوع ہی نہیں. ہر چیز جو صحابہ تو وہ بدعت نہیں. بدعت کی حد کب شروع ہوگی؟ صحابہ کے بعد. اب کتنے ائمہ اصول نے جیسے علامہ شافعی وغیرہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتی ہے. تو جو اصول کی کتابیں ہیں پچھلی معروف وہ بھی، اور جو اصول پر لکھی گئی جیسے موافقات شافعی وغیرہ ان میں یہ عبادت کہیں ملے گی کل عبادت، ہر وہ نیکی لم یتعبد اصحاب رسول اللہ جس کو صحابہ نے نیکی سمجھ نہیں کیا فلیسا عبادت، وہ نیکی ہی نہیں. اس کا مطلب کیا کہ صحابہ کی ہر بات یا تو مباح ہوگی یا نیکی ہوگی. تیسری بات کہ وہ بدعت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جب ہم موجودہ اہل بدعت کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ بدعت دکھاؤ تو یہ کہنا کہ کیا حضور نے ایسا کیا. ہمارا اعتراف یہ نہیں ہوتا. ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ایسا کام کرتے ہم کہتے ہیں کیا صحابہ نے ایسا کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنا کہ کیا حضور نے ایسا کیا، یہ سوال کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں. اہل سنت جب بھی کہے گا کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا. تو اہل سنت کون ہے؟ صحابہ پر چلنے والے. اور جب کبھی دفاع کا موقع ہے تو اپنے دین کو لے جا کر if it is rightly backed to the Prophet, not rightly, it should be rightly traced back to صحابہ کہ اپنے دین کو اپنے اعمال کو لے جاؤ پیچھے صحابہ تک پہنچاؤ، بس تمہارا کام ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صحابہ کے بعد نبی پر پہنچے. کیا ممکن ہے کہ صحابہ نبی کے خلاف چلے ہوں؟ قطعاً نہیں. اس لیے تو اہل سنت پر جانے جاتے ہیں کہ اہل سنت ہیں ہی وہ جو اپنے دین کے تمام اعمال کو روایتی طور پر پیچھے لے جا کر صحابہ پر لے جائیں. بس اگر صحابہ سے ثابت ہو گیا کیونکہ اللہ نے دین صحابہ کے ثبوت کیا تھا تو کہا تھا نا الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہ کون کہتے ہیں کہ جی نبی تک پہنچاؤ جو آج جماعت اہل حدیث کے طور پر معروف ہیں. وہ ہمیں لگے کہ نبی کی بات ہے. تو اہل سنت اور اہل حدیث پہچانے اس میں جاتے ہیں کہ اہل سنت اپنی ہر بات صحابہ تک پہنچا کے کہتے ہیں ہم آپ مطمئن ہیں. جماعت اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں نبی تک پہنچاؤ ہمیں اطمینان نہیں، تو وہ اپنی جماعت دوسری بن گئی. ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے لیکن فرق بتاتے ہیں نا کہ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی اہل سنت اور اہل جماعت اہل حدیث میں کیا فرق ہے. تو میں نے ان کی تردید کے بغیر فرق بتا دیا. اب صحابہ کے بارے میں کل ایک بات اس پر بھی ختم ہوئی تھی کہ جو صحابہ ہے نا آخری بات جو وہ اہل مکہ میں سے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو اہل مکہ میں ہیں ان کے بارے میں کیا کل آمن باللہ، ان میں ہر ایک ایمان والا ہو گیا. تو اب اگر کوئی ان کو برا کہے تو ہم کہتے دین تو اس نے برباد کیا ہی، لیکن ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تعبیر وہ کرے تو تعبیر غلط بھی ہو تو شک کا فائدہ دے کر تعبیر کا اس پر انتقامی کارروائی یا نہیں کی جائے گی، اللہ پر کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ مانا جائے گا کہ ان کی تعبیر غلط ہے بس. لیکن آگے فیصلہ کرنا کیا وہ کافر ہو گیا یا مرتد یا اس پر مرتد کا قانون جاری کیا جائے، اس میں کہا کہ تعبیر کی گنجائش اس میں رعایت کر دیں. تو رعایت کس میں ہے؟ سزا دینے میں. حکم کرنے میں رعایت نہیں. حکم کی رعایت ہے وہ باہر نکل چکا.
اب یہ نا صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا حببا الیہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں کا محبوب بنا دیا، وزینہم فی قلوبہم، اس کو ان کے دلوں کی زینت بنا دی، وکرہ الیہم الایمان، اور ان کے لیے مکروہ بنا دیا کس کی چیز کو؟ الکفر والفسوق والعصیان۔ وہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، تو یہ ماضی کی خبر ہے یا آئندہ کی؟ حبابا، زینا اور کر رہا، یہ ماضی خبر ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے جو حالات تھے ماضی میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں اس کو نمایاں کر کے قرآن میں بیان کر دیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا صدقہ ایسے کہ ان کی طبیعت اور شریعت جو ہو چکی تھی، طبیعت اور شریعت، یعنی ہم جس چیز کو قانون کہتے ہیں وہ ان کی فطرت کی آواز ان کی طبیعت تھی۔ تو جب ان کے بارے میں کہا کہ طبیعت اور شریعت جو ہوئی، تو اس امت میں بعض لوگ جو ہیں، بعض افراد ایسے درجوں سے نوازے گئے الگ طرف سے کہ ان کی شریعت اور طبیعت بھی ایک ہوئی۔ اور اپنے مطالعے کی روشنی میں تھوڑی بہت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، وہ اس مقام پر تھے کہ ان کی طبیعت شریعت ایک ہو چکی تھی۔ ان پر ان کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا کہ کافی عرصہ ہوا آپ کے حالات کی خبر نہیں آئی، تو مریدین اور خلفاء کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرشد سے رابطہ قائم رکھیں۔ تو آپ کی کوئی اطلاع نہیں آئی، تو انہوں نے آپ نے اپنے حالات ہی لکھے، تو مولانا نے مرشد کو خط لکھا، یہ بے حال اپنا حال کیا جانے کہ میں آپ سے نہیں لکھ سکا، یہ بے حال اپنا حال کیا جانے، لیکن اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے میں اب یہ اندر 3 باتیں میں محسوس کرتا ہوں دعا سے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ شریعت اور طبیعت میری ایک ہو چکی ہے۔ اب جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میری ہماری طبیعت سے یہ بات اٹھتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو جو چیز شریعت بتاتی ہے میری طبیعت ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں صحابہ کرام کے اعمال مختلف کی، کبھی وہ ہے کبھی وہ، ان میں مجھے کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا، ہر ایک میں مطابق، حالانکہ ظاہری شکل میں اس کا عمل کچھ ہے اس کا عمل، لیکن مجھے ان روایات میں مطابقت ہی نظر آتی ہے، مجھے کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ اور تیسری بات یہ لکھی، فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مدح کرے کہ حضرت بڑے بزرگ ہیں، یا کوئی مجھے برا کہے تو میری ایک ہی جیسا ہے، میری مدح اور ذم میرے لیے برابر ہے۔ اب ہماری جو تعریف کرے ہم خوش ہوتے ہیں، جو برائی کرے ہم ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی بھی برائی کرنے والے اور ان کو ہٹا کے فرماتے ہیں آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین، اللہ تعالیٰ جن کو صدیقیت کا مقام دیتا ہے وہ یہ آخر ما یخرج من، جو چیز آخری نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ حب الجاہ، کہ لوگوں میں یہ بات چلے کہ میرا مرتبہ بڑا ہے، یہ آخری چیز ہے جو نکلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صدیقیت کی کا سایہ ان کو ڈال دیتا ہے، ان پر ابو بکر صدیق کی اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر ما یخرج من رؤوس الصدیقین حب الجاہ، فرمایا ولا یجد لذت الفقر، اور فقر اور تصوف کی وہ شخص لذت نہیں پا سکتا، ملم، جس کے وہ فقر کی لذت بھی نہیں پا سکے گا، فقیری کی دولت نہیں پا سکے گا، ملم یستوی عندہ المدح والذم، کہ جس کے سامنے اس کی مدح
اور اس کی برائی ایک نہ ہو جائے، ایک جیسے میرے بھی ایک جیسے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کچھ کرے. اس سے مقام صدیقیت کا بھی اشارہ ہو گیا. تو آخر ما یخرج من الخبث الصدیقین اول جا ولا یجد لذۃ الفقر من لم یستبع عنده المدح والذم. تو صحابہ کے عام وہ تھے کہ جن کی شریعت اور طبیعت ایک ہو چکی. اب جو لوگ دن رات عرب لوگ شراب پیتے تھے، تو جس دن شراب حرام ہو گئی، کیا نالیوں میں شراب پانی سے بہتی نہیں نظر آئی؟ تو معلوم ہوا اب وہ نالیوں میں بہے گی، طبیعت میں ذرا بھی مناسبت نہیں رہی. ورنہ انسان یہی کہتا ہے کہ چلو عیسائیوں کا بھیج دیں، عیسائی تو خرید لیں گے، لیکن نالیوں میں کیوں؟ طبیعت جب شہید ہو جائے تو پھر اعمال اسے سمجھ جاتے ہیں. وہ ماحول. آج یہ کتاب الصحابہ کا باب جو ہے وہ ختم ہوا.